بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز عصر کے وقت یہ صورت پڑھا کرو۔ اگر بڑھاپے میں جوانی جیسی طاقت چاہتے ہو تو ملے گی، اگر رزق مانگو گے تو خزانے کھل جائیں گے، اگر دشمنوں پر فتح مانگو گے تو مل جائے گی، شفا مانگو گے تو شفا مل جائے گی۔ وہ صورت یہ ہے۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ نماز عصر کے بعد ایک ایسی صورت پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ اگر آپ یہ صورت پڑھ کر جو بھی دعا مانگیں گے آپ کی وہ دعا قبول ہوگی۔ اگر آپ کی کوئی حاجات ہیں، کوئی خواہشات ہیں تو وہ بھی پوری ہوں گی۔ یہ صورت پڑھنے پر اگر آپ آسمان سے بارش مانگو گے تو اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش برسائے گا، اگر دشمن پر فتح مانگو گے تو دشمن زیر ہو جائے گا، اگر بڑھاپے میں جوانی جیسی طاقت چاہتے ہو تو ملے گی، اور اگر آپ رزق مانگو گے تو اللہ تعالیٰ رزق کے ایسے خزانے کھول دے گا کہ آپ کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ صورت پڑھنے سے بیماروں کو شفا مل جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ صورت بھی ہے، اور عصر کی نماز کے بعد پڑھنے سے اس کے فضائل اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی زندگی میں ایسا لمحہ محسوس کیا ہے جب دل کے اندر کی بے چینی، آنکھوں کے آنسو اور سینے کا بوجھ ایک ساتھ نکلنے کو تڑپ رہا ہو؟ جب آپ کے سامنے راستے بند ہو جائیں، دروازے مقفل ہو جائیں اور دعائیں جیسے آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی لوٹ آئیں، ایسے وقت میں انسان سوچتا ہے کہ شاید اب کوئی سہارا نہیں رہا، لیکن اللہ کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ وہ رب جو کن کہتا ہے تو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اس نے قرآن میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں ایسے اعمال سکھائے ہیں جو پہاڑوں جیسے مشکلات کو لمحوں میں ختم کر دیتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا ہی راز بتانے والا ہوں، ایک ایسی صورت، ایک ایسا وظیفہ جس کی تاثیر کا تصور بھی آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ یہ وظیفہ کوئی عام ذکر نہیں بلکہ یہ قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت پر مشتمل ہے جس کا وزن الفاظ میں چھوٹا مگر معنی میں زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے۔ سورہ الاخلاص، آپ اسے بچپن سے سنتے آئے ہیں، نماز میں پڑھتے آئے ہیں، بچوں کو یاد کرواتے آئے ہیں، لیکن شاید آج تک اس کی اصل روحانی طاقت سے واقف نہ ہوئے ہوں۔ یہ وہ صورت ہے جو توحید کا اعلان ہے، اللہ کی یکتائی کا اعلان ہے، اور مومن کے دل میں اللہ کی محبت کو مضبوط کرنے والی ہے۔ ذرا تصور کریں، آپ عصر کی نماز ادا کر کے مسنون اذکار کے بعد بیٹھتے ہیں اور پھر سورہ اخلاص کی مخصوص تسبیح کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ قل هو اللہ احد کی پہلی صدا لگاتے ہیں، آپ کے دل کی دھڑکن بدلنے لگتی ہے۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی غیبی سکون آپ کے اندر اتر رہا ہے، جیسے فرشتے آپ کے ارد گرد اتر آئے ہوں۔ آپ کا یقین مضبوط ہونے لگتا ہے کہ اب دعا قبولیت کے دروازے پر دستک دے چکی ہے۔ یہ صرف میرا یہ آپ کا خیال نہیں بلکہ اس عمل کے بارے میں قرآن و حدیث میں ایسی بشارتیں موجود ہیں کہ اگر آپ بارش مانگیں گے تو آسمان سے برسے گی، دشمن پر فتح مانگیں گے تو اللہ کی مدد نازل ہوگی، رزق کی دعا کریں تو زمین و آسمان کے خزانے کھل جائیں گے، اگر بڑھاپے میں جوانی جیسی طاقت چاہتے ہو تو ملے گی، اور اگر شفا مانگیں تو وہ رب شفا دینے والا آپ کی بیماری کو ایسے مٹا دے گا جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ اخلاص کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی فضیلت اور ثواب اتنا عظیم ہے کہ گویا آپ نے قرآن کا 1/3 حصہ پڑھ لیا۔ پھر سوچئے، جب آپ اسے ایک مخصوص تعداد میں ایک خاص وقت پر اور پورے یقین و اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کے اثرات کیسے ہوں گے۔ میں نے بزرگوں اور علماء کرام سے ایسے واقعات سنے ہیں جن میں لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ قرض کے بوجھ تلے دبے لوگ ایک ہفتے میں آزاد ہو گئے، لا علاج مریض صحت مند ہو گئے، دشمن کمزور پڑ گئے، اور وہ لوگ جو برسوں سے اولاد کے لیے ترس رہے تھے اللہ نے انہیں اولاد کی خوشخبری دی، اور یہ سب اسی تسبیح، اسی صورت کی برکت سے ہوا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اسے یقین، محبت اور پابندی سے پڑھا جائے۔ عصر کا وقت
روحانی طور پر بھی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ان کے اختتام پر جب فرشتے دن بھر کے اعمال لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، تب آپ کا یہ ذکر، یہ صورت اور آپ کی دعائیں براہ راست آسمان کی طرف جاتی ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے کہ جب اگر آپ کے دل میں کوئی حاجت ہے تو وہ اللہ کے سامنے رکھی جائے اور اس کے دروازے پر دستک دی جائے۔ آج میں آپ کو اسی ذکر کا مکمل طریقہ، اس کے فضائل اور اس سے جڑے قرآنی حدیثی دلائل کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ ایسے مستند واقعات سناؤں گا جو آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں بلکہ اللہ کے کلام کی طاقت کا زندہ ثبوت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے تنگ دستی، بیماری، دشمنی اور مایوسی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں بغیر رکاوٹ کے حج تک پہنچے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت اور یقین کا چراغ ہمیشہ روشن رہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آخر تک دیکھیں، کیونکہ جو راز میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ قرآن مجید کے سمندر میں بے شمار صورتیں اپنی اپنی شان رکھتی ہیں، مگر کچھ صورتیں ایسی ہیں جو اپنے اندر غیر معمولی فضیلت اور طاقت سمیٹے ہوئے ہیں۔ ان میں سے نمایاں اور منفرد صورت ہے سورہ اخلاص۔ یہ محض 4 مختصر آیت پر مشتمل ہے، مگر اس کا پیغام اتنا عظیم ہے کہ یہ ایمان کی بنیاد کو مضبوط کر دیتی ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ اپنی یکتائی، بے نیازی اور صفات کاملہ کا اعلان فرماتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ: کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یہ آیت ہمیں اللہ کی صفات توحید کا واضح درس دیتی ہیں۔ یہ صورت ہر طرح کے شرک، وہم اور گمراہی کا خاتمہ کرتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ اخلاص کے الفاظ اور مفہوم اس قدر جامع ہیں کہ گویا آپ نے قرآن کا 1/3 حصہ پڑھ لیا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک صحابی ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ یہ سورت رحمان کی صفت بیان کرتی ہے اور مجھے یہ پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی محبت اسے جنت میں لے جائے گی۔ یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سورہ اخلاص سے محبت کرنا اور اسے کثرت سے پڑھنا جنت کا ذریعہ ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ اخلاص 10 بار پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ سورہ اخلاص کا ورد شیطان اور جادو کے اثرات سے حفاظت کا ایک قوی ذریعہ ہے۔ بزرگوں نے اسے صبح شام کے اذکار میں شامل رکھا۔ علماء کرام اس بات پر متفق ہے کہ سورۃ اخلاص نہ صرف عقیدے کی بنیاد کو مضبوط کرتی ہے بلکہ دل میں اللہ کی محبت اور یقین پیدا کرتی ہے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں، سورہ اخلاص مومن کے دل میں ایسا نور پیدا کرتی ہے جو اس کے عقیدے کو ہر قسم کے باطل سے پاک کر دیتا ہے۔ عصر کے بعد یہ سورت پڑھنا خاص تاثیر رکھتا ہے کیونکہ یہ وقت قبولیت دعا کا وقت ہے، اور جب دعا کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہو تو قبولیت کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ سورہ اخلاص مختصر مگر عظیم پیغام رکھنے والی سورت ہے جو مومن کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولتی ہے اور اس کی دعاؤں کو قبولیت کی راہ پر ڈال دیتی ہے۔ ناظرین، دن کے 24 گھنٹوں میں 5 ایسے سنہری لمحات ہیں جن میں ایک مومن اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اور ان میں سے سب سے خاص مقام نماز عصر کو حاصل ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دن اور رات کی ذمہ داریوں والے فرشتے باری باری بدلتے ہیں، اعمال کا ریکارڈ اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے اور رحمت کے دروازے وسیع ہو جاتے ہیں۔ عصر کا وقت محض نماز کا وقت نہیں بلکہ یہ دن کے اختتام کی ایک خاص گھڑی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب مومن کی دعائیں، اذکار اور تسبیحات قبولیت کی راہوں پر چل پڑتی ہیں۔
حدیث مبارکہ میں آتا ہے فرشتے تمہارے پاس باری باری آتے ہیں، ان کے فرشتے اور رات کے فرشتے وہ فجر اور عصر کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں، پھر جو تمہارے ساتھ رہے وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ ان سے پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ فجر اور عصر کے اوقات اللہ کی خاص توجہ میں ہوتے ہیں اور اس وقت کیے گئے اذکار اور تسبیحات کی فضیلت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عصر کے وقت کی قسم کھائی، والعصر ان الانسان لفی خسر، ترجمہ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ سورہ العصر 1-2۔ اہل تفسیر کے نزدیک یہاں عصر سے مراد وقت کا وہ حصہ بھی ہے جو دن کے اختتام پر آتا ہے۔ اللہ نے اس وقت کی قسم کھا کر اس کی عظمت کو ظاہر کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ وقت ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ بہت سے علماء نے وضاحت کی ہے کہ عصر کے بعد سے مغرب کے درمیان کی گھڑیاں دعا کی قبولیت کے لیے خاص ہیں، اسی لیے اولیاء اللہ اس وقت خاص ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے۔ عصر کے بعد ذکر و اذکار کرنے کا ایک خاص پہلو یہ بھی ہے کہ دن بھر کی مصروفیت کے بعد مومن کا دل ایک بار پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ دن بھر کے گناہوں اور غفلت کے بعد عصر کے وقت کی عبادت دل کو نرم اور روح کو صاف کر دیتی ہے۔ جب دن کے فرشتے جاتے ہیں اور رات کے فرشتے آتے ہیں تو دونوں آپ کے ذکر کی گواہی دیتے ہیں۔ تصور کیجئے اگر اس وقت آپ سورہ اخلاص کی تسبیح میں مصروف ہوں تو وہ دونوں فرشتوں کی ریکارڈ میں آپ کا ذکر ثبت ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو ہر مومن کے لیے سعادت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کے بعد مسجد میں بیٹھ کر ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جو بندہ عصر کے بعد ذکر الہی میں بیٹھا رہے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک مقام تیار کرتا ہے۔ جب آپ سورہ اخلاص کو عصر کے بعد پڑھتے ہیں تو اس کے دو بڑے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، عصر کا وقت خود قبولیت کا وقت ہے۔ نمبر 2، سورہ اخلاص اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے جو دعا کو مزید مضبوط بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عمل کو اختیار کرنے والے اکثر لوگ اپنی حاجات کی جلد قبولیت دیکھتے ہیں۔ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار قحط کے دن تھے، لوگ بارش کے لیے دعا کر رہے تھے لیکن بارش نہیں ہو رہی تھی۔ ایک شخص نے عصر کے بعد سورہ اخلاص کی مخصوص تسبیح پڑھ کر دعا کی اور دعا کی ختم ہوتے ہی آسمان پر بادل چھا گئے اور بارش برسنے لگی۔ لوگوں نے کہا یہ اس تسبیح کی برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دن میں 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی اس کے لیے خیر کے 70 دروازے کھلتے ہیں۔ یہ حدیث اس بات کا اشارہ ہے کہ سورہ اخلاص ہر حاجت چاہے وہ رزق ہو، بارش ہو یا شفا کے لیے دعا کی قبولیت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوتے تو معوذ 3 اور سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے اور ہاتھ پھیرتے۔ یہ ثبوت ہے کہ یہ سورہ بیماری کے علاج کے لیے بھی مسنون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا برکت کے ساتھ۔ سورہ اخلاص پڑھ کر بارش کی دعا کرنا اسی قرآنی سنت کے مطابق ہے۔ کیا ہم وسیلہ بنائیں گے اللہ کی رحمت کا؟ قرآن میں ہے اللہ مومنوں کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ سورہ اخلاص کا ورد دشمن کی سازشوں کے اندھیروں سے نکلنے اور فتح پانے کا ذریعہ ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ سورہ الطلاق، سورہ اخلاص اللہ پر توکل کا سب سے بڑا اعلان ہے اور توکل رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین، دنیا میں بے شمار اذکار اور وظائف ہیں لیکن ان سب میں سے سب سے زیادہ مؤثر اور طاقتور وہی ہوتی ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہوں اور اللہ کے محبوب بندوں نے انہیں آزمایا ہو۔ سورہ اخلاص کی تسبیح انہیں منتخب اعمال میں سے ایک ہے۔ یہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایمان، یقین اور محبت الہی کا اعلان ہے، اور جب اسے عصر کی نماز کے بعد پڑھا جائے تو اس کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ سورہ الاخلاص کو کثرت سے پڑھنے کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث سے ثابت ہے۔ خاص اوقات میں پڑھنا جیسے فجر یا عصر کے بعد اہل علم کے نزدیک دعاؤں کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے۔ یہ وظیفہ دراصل ذکر قلب اور ذکر لسانی
کا امتزاج ہے۔ زبان پڑھتی ہے، دل یقین کرتا ہے اور اللہ کا نور انسان کے وجود میں اترتا ہے۔ ہر عمل کی قبولیت کی بنیاد نیت پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس وظیفے سے پہلے دل میں پختہ نیت کریں کہ یہ ذکر صرف اللہ کی رضا اور اپنی جائز حاجات کی تکمیل کے لیے ہے، نہ کہ محض آزمائشی یا دنیاوی دکھاوے کے لیے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے دل میں یہ نیت کر لیں، یا اللہ میں یہ سورہ اخلاص میں تیری رضا کے لیے پڑھ رہی ہوں اور اپنی حاجات مثلا رزق کی شفا، بارش، دشمن پر فتح تیرے سامنے رکھتی ہوں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ آپ نے سب سے پہلے نماز عصر ادا کرنی ہے۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک تسبیح سورہ اخلاص کے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے یا وہاب، یا رزاق، یا کریم ان تین ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے ان تین ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ دو تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے دوران دل میں اپنی حاجت کا تصور رکھیں، جیسے بارش کی دعا مانگ رہے ہیں تو بادلوں کا تصور، شفا مانگ رہے ہیں تو صحت مند ہونے کا تصور۔ اہل ایمان کا تجربہ ہے کہ اس وظیفے کو مسلسل 7 دن یا 21 دن تک کرنے سے حیرت انگیز نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی پہلے ہی دن دعا کی قبولیت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ سورہ الاخلاص کی تسبیح عصر کے بعد ایک مجرب اور روحانی اثر رکھنے والا عمل ہے، بشرطیہ کہ اسے درست نیت، صحیح طریقے اور مکمل یقین کے ساتھ کیا جائے۔ یہ نہ صرف حاجات پوری کرتا ہے بلکہ ایمان کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر عاجزی کے ساتھ دعا کریں۔ دعا میں اللہ کی حمد و ثنا کریں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں اور آخر میں اپنی حاجت مانگیں۔ دعا میں یقین رکھیں کہ قبولیت ابھی ہوگی۔ ناظرین، یہ سورہ اخلاص کی تسبیح کا وہ مبارک عمل ہے جو نہ صرف قرآن و حدیث سے ثابت ہے بلکہ صدیوں سے بزرگان دین کے تجربات اور لاکھوں مسلمانوں کی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ یہ عمل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل طاقت اور اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وہی بے نیاز ہے، وہی رازق ہے، وہی شافی ہے اور وہی دشمنوں پر غالب آنے والا ہے۔ عصر کے بعد کا وقت دل کی سچی نیت اور سورہ اخلاص کی تکرار گویا آسمان اور زمین کے درمیان ایک ایسا نورانی پل ہے جس سے دعا سیدھی عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ اگر ہم اس وظیفے کو محض ضرورت کے وقت نہیں بلکہ زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہماری ہم سفر ہوگی۔ یہ ایک پکار ہے دل کی گہرائیوں سے رب کی طرف یقین کے ساتھ، اور جب یقین کامل ہو تو رحمت کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ و کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ،
رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے محبوب، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد از جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرما۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔